بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام بعنوان یا ربنا کے ہم حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کے ان مقدس ساعتوں میں رجوع الی اللہ کے لیے، اللہ کے حضور انابت کے لیے، اپنی مشکلات اور اپنی ضروریات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فریاد کرنے کے لیے اور دعا و التجا کے لیے یہ مہینہ اور مہینوں کے مقابل بہت مؤثر اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مستجاب اور مقبول ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا عنوان یا ربنا کے حوالے سے کچھ اس طرح ہے کہ انسان کی ذہنی سکون کے لیے اور اس کے دل کے قرار کے لیے یقیناً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور اس رب کی یاد میں خود کی توجہ کو فنا کرنا، یہ تقاضۂ بندگی ہے، یہ منتہائے بندگی ہے اور یہی دعاؤں کا مدعا ہے۔ لیکن دعا کے لیے لازم ہے کہ زبان کے کلمات کے ساتھ جس طرح اکثر ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ زبان کے کلمات کے ساتھ ساتھ ذہنوں کا اور دلوں کا استحضار یعنی موجود ہونا یہ لازم ہے۔ زبان کیا کہہ رہی ہے، دل اس کی اہمیت کو جان رہا ہو، بلکہ یوں کہہ لیجئے جو دل کے جذبات تھے اسی کی ترجمانی زبان نے کی، جو افکار تھے، جو فکریں تھیں، جو خیالات تھے، اسی کی ترجمان زبان ہوئی۔ تو جب ظاہر اور باطن یعنی زبان اور کلمات کے ساتھ وہ شوق، وہ تحریک، وہ جذبہ، وہ طلب جب شامل حال ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اس کی عملی مشق یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس ماحول کی طرف لے جائے، ان مقدس یادوں کی طرف لے جائے، ان مقدس حالات میں اپنے باطن کو مبتلا کر دے، تاکہ اندر سے اٹھنے والی کیفیات، ذہنوں میں آنے والے خیالات وہ مبارک اور مقدس ہو کہ جو اس کو اللہ رب العالمین کی طرف رغبت دینے والے ہوں، اور ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ دل کے اندر بھی وہ طلب اور وہ تڑپ موجود ہو۔ وہ یقیناً قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ انسانوں کا سب سے نمائندہ مقام رکھنے والی جماعت انبیاء علیہم السلام کہ جب وہ مشکلات اور حالات میں اپنے رب کریم کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ کس طرح اپنے رب کے حضور ملتجی ہوتے ہیں، کس طرح وہ فریاد پیش کرتے ہیں، جو سماجی حالات کا انہیں سامنا ہوتا ہے اس کے حل کے لیے وہ رب سے کس طرح طلب تعلیم کرتے ہیں، اور ایسے حالات کہ جس کا ختم ہو جانا یا وہ مشکلات کبھی ٹھنڈی پڑ جائے گی یا راستے سے ہٹ جائے گی، ایسے کوئی اسباب سامنے نہ ہوں، اور پھر ایسی مشکلات کہ جس کے نہ ختم ہونے کا یقین ہو جائے تو اس میں اللہ رب العالمین سے اس کا حل طلب کرنا، یہ حضرات انبیاء کرام اور اولو العزم رسولوں کی دعاؤں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآنی دعائیں ہمیں ہمت دیتی ہیں، قرآنی دعائیں ہمیں جذبہ دیتی ہیں، اللہ کے حضور مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، طریقہ سکھاتی ہیں، وہ واقعات ہمارے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے اخلاص کو پیدا کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو دعا اپنے اس پروگرام کا عنوان بنا رہے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے وہ دو مقدس کلمات جو ہمارے لیے، ہماری نجی زندگی کے لیے، ہماری سماجی زندگی کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے سورہ المومنون کے اندر وہی کشتی والا واقعہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اندر مشکلات اور مصائب کا ایک بہت بڑا نشان ہے، اسی کے ضمن کے اندر یہ بات کی گئی سورہ المومنون کے اندر کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور آگے پھر ارشاد ہوا وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ یہ دعائیں جو ہیں، یہ دونوں دعائیں اللہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی تعلیم سے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھائی گئی، اور باقاعدہ قرآن کے کلمات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نوح آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
الذی میرا رب وہ ہے نجانا من القوم الظالمین، اتنی مشقت، اتنی آزمائش، اتنی پریشانی اور اتنی آزمائش کے بعد تمام تعریفیں اس رب کے لیے کہ جس نے مجھے نجات دے دی ان ظالموں سے، ان دشمنوں سے مجھے نجات دی اور یہ امن کی راہ مجھے عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک اور دعا حضرت نوح علیہ السلام کو تعلیم فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا، اے نوح علیہ السلام آپ یہ بھی اللہ کے حضور عرض کریں کہ اے میرے رب اتار مجھے بابرکت جگہ پر، بابرکت منزل پر، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یہ دعائیں بڑی کمال کی ہیں۔ ان دعاؤں کی طرف جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور آپ کی زندگی مبارکہ کے اندر ہونے والے حالات اور واقعات جو اس دعا کا تسلسل ہیں اس خاص واقعے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ذکر کر دیا گیا اور ہر قرآن کا طالب علم، انبیاء کی سیرت اور قصص کو پڑھنے والا اس بات کو جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام انبیاء کے درمیان میں کیا ہے۔ وہ اول رسول ہیں، وہ ثانی آدم کہلائے، قرآن میں ان کا جگہ جگہ پر ذکر موجود ہے۔ بہت سخت قوم کے ساتھ ان کا سامنا تھا، بڑی نافرمان قوم کے ساتھ ان کا سامنا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی صبر و استقلال کے ساتھ اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ اور اس کے حضور فریاد کرتے ہوئے اور اس رب سے تعلیم اور اعانت اور مدد لیتے ہوئے تمام مشکلات کو آپ نے عبور کیا، اور اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو بھی ان دشمنوں سے اور اس ماحول سے نجات دی، اور جو آپ کے راستے پر چلے تھے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی اور حق کو قبول کر لیا، یعنی حالات کھڑے ہونے سے پہلے ہی، مشکل آنے سے پہلے ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر یقین کر گئے اور انہوں نے بن دیکھے سودا کر لیا اور ایمان لے آئے، تو اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والے ایک بہت بڑے طوفان کے عذاب سے، جس سے ساری قوم کو ختم کر دیا گیا، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کو تہس نہس کر دیا گیا اور سارا صفایا کر دیا گیا، اور بچے وہی لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، جس طرح کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قرآن کا یہ حکم آیا کہ تنور میں سے چشمے پانی کے ابلنے لگے، تو جب حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ وہ تنور کیا ہے، فرمایا طلوع صبح کا وقت، صبح کا وقت تھا کہ بارش موسلادھار برسی، برستی چلی گئی، برستی چلی گئی، اللہ اکبر، 40 دن سے زیادہ کا وہ دورانیہ تھا، اور آسمان سے بارشیں ایسی برسی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی طوفانی بارش دیکھی نہیں گئی، لگتا تھا جیسے آسمان کا سینہ پھٹ گیا ہے اور ایک زمین کا سمندر کوئی اوپر موجود ہے جو الٹا ہمارے سروں کے اوپر گر رہا ہے۔ اور زمین کا حال یہ تھا، قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو زمین نے پانی نکالنا شروع کیا، جس طرح زلزلہ آتا ہے علیہ باللہ اور زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، ہماری ساری حکمت، ہماری ساری دانائی، ہماری ساری صلاحیت، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری ترقی سب ہل کر رہ جاتی ہے اس زمین کے ذرا سے ہلنے پر۔ اور موجودہ کرونا وائرس کو آپ دیکھ لیجئے کہ جس کا وجود اتنا باریک، اتنا خفیف اور اتنا کمزور ہے کہ آج کے ماہرین اب تک کی ریسرچ میں یہ بات کرتے ہیں کہ 500 گنا بھی اگر اس کو زیادہ پھیلا دیا جائے تب بھی یہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ جو لوگ رب کو بھول گئے، جو یہ سمجھے کہ مادے سے دنیا بنی اور مادہ ہی سوئی کو چلا رہا ہے، کسی رب کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ان کی عقلیں ٹھکانے لگ گئی۔ اور قرآن نے اس سے پہلے بھی محترم ناظرین اگر آپ غور کریں تو قوم مکہ سے اس بات کو کیا تھا کہ یہ سمود کے کنڈرات تمہیں کچھ نہیں بتاتے، تم سے زیادہ ذہین تھے، تم تو زمینوں کے اوپر مکانات بناتے ہو، انہوں نے تو پہاڑیوں میں بنا دیے، تو کبھی غور تو کرو جناب، یہ کہاں چلے گئے، قصہ پارینہ ہو گئے، ماضی بن گئے، کیا ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ آج ان کا نام ہی نہیں ہے، داستان ہی نہیں ہے داستانوں کے اندر۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی۔ انسان اپنے تھوڑے سے وجود پر، تھوڑی سی کر و فر پر، اپنی صحت پر، اپنی جوانی پر، تھوڑے سے مال پر اتنا پھیل جاتا ہے
کہ شیطان اور نفس کے مشورے کو لے کر وہ خود کو خدائی کا دعویٰ کر لیتا، لیکن کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھی صحبت رکھتے ہیں، اچھے لوگوں کو اپنا امام بناتے ہیں اور اللہ کے راستے پر رہتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ چل جاتا اور وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا، پانی جس طرح میں عرض کر رہا تھا، اس قصے کو جو قرآن نے بیان کیا، سورہ ہود میں بیان کیا، اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں بیان کیا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ المومنون میں بیان کیا۔ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اٹھائیے قرآن اور پڑھیے ان واقعات کو، میں اور آپ پڑھیں کہ ہمارے دل جو اللہ سے غافل ہو کر سخت ہو گئے تو نرمی کی طرف آئیں۔ طوفان ایسا تھا، اللہ اکبر، مفسرین لکھتے ہیں کہ یوں لگتا تھا جیسے سمندر الٹا لٹکا دیا گیا ہے سر پر، اور وہ پورا دھڑام سے نیچے آ رہا ہے، اوپر سے پانی ایسا برس رہا ہے، نیچے سے جناب زمین، چشمے ابل رہے ہیں چشمے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنے اونچے چلے گئے کہ پہاڑیاں نیچے رہ گئی، زمین کی سطح تو نظر نہیں آتی، اور یکا یک ایک وقت آ گیا اور اس میں اللہ کا کلام قرآن مجید سورہ ہود میں ارشاد فرماتا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي، اللہ نے حکم دیا اے زمین پانی کو پینا شروع کر دو، اللہ اکبر، اے زمین پانی کو پینا شروع کر دو، واپس لینا نگلنا شروع کر دو، وَيَا سَمَاءُ أَقْلَعِي، اے آسمان تھم جاؤ، زمین پانی کو دوبارہ اندر لے لو، آسمان تھم جاؤ، وَغِيضَ الْمَاءُ، اور جو جتنا پانی ہے اس کو حکم ہوا کہ سب اتر جائے، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ ہو چکا، جو لوگ تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور جب کشتی آ کر جودی پہاڑ پر لگ گئی، پانی جب نیچے گیا، اللہ اکبر، جتنے لوگ تھے وہ دھڑام سے زمین کی طرف آئے اور ہچکولے لیتے ہوئے زمین میں غرق ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی، ٹھہر گئی، تو اللہ نے فرمایا نوح دیکھو کیسا ہم نے تمہیں سہارا دیا، سب دیکھو غرق ہو گئے، تم بچ گئے، اور جو تمہارے ساتھ ہے وہ بچ گئے، تو تم دعا کرو یہ وَقُلْ رَبِّي، اے میرے رب، کہو اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکن، میرے رب مجھے اتار بابرکت جگہ پر، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب گھروں میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو تاکہ وہ گھر کی زمین تمہارے لیے برکت کی ہو جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے قول مبارک کے اندر آتا ہے جب آپ مسجد میں آتے تھے تو مسجد کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے کہ ربی انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین، اے اللہ مجھے اتار بابرکت جگہ پر، ایسی کوئی جگہ ناظرین جو ہمارے لیے نہیں ہو اور ہم پہلی دفعہ اس جگہ پر جائیں تو یہ دعا پڑھیں تو وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، خیر والی ہو جاتی ہے، اور وہاں سے ملنے والی پریشانیاں اور جو معاملات ہیں اس سے اللہ بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ کتنا پیارا واقعہ نوح علیہ السلام کا ہے۔ اللہ انہی واقعات اور انہی سچی باتوں سے ہمارے دلوں کو آباد رکھے، اور فساق اور بد کردار اور اللہ کے دشمنوں کی باتوں، ان کے وسوسوں سے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کرے، اور ان پاکیزہ لوگوں کی یادوں میں ہماری زندگی بسر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔